السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات محترم، جماعت رضائے مصطفیٰ، بالخصوص جماعت رضائے مصطفیٰ برانچ ہاویری کرناٹک کی طرف سے آپ تمامی حضرات کو یوم ولادت غوث العظم مبارک ہو، خوب خوب مبارک ہو، اور غوث العظم کا فیضان و کرم آپ حضرات کو خوب خوب حاصل ہو. غوث العظم 470 یا 71 ہجری میں 29 شعبان کی شب میں تشریف لائے. آپ کی ولادت باسعادت شعبان کی 29 تاریخ کو ہوئی. جب غوث العظم پیر ماں تشریف لانے والے تھے، آپ کی جلوہ گری ہونے والی تھی، تو آپ کے ابا حضور حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، عینی مشاہدہ فرمایا کہ حضور سرور کائنات مفخر موجودات جان عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر صحابہ کے ساتھ، ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ غوث العظم کے گھر آئے اور ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ غوث العظم کے والد گرامی کو مخاطب فرمایا. آقا نے یا ابا صالح اعطاک اللہ تعالی ابنا صالحا وہو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ وسيكون له شان عالی بین الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل. اس روایت کو صاحب تفریج الخاطر نے اپنی کتاب تفریج الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر صفحہ 120 پہ نقل فرمایا ہے. آقا نے فرمایا غوث العظم کے ابا حضور سے، اے ابو صالح، اللہ نے تجھے ایسا پیارا بیٹا عطا فرمایا ہے جو میرا بیٹا ہے، میرا محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. اس کی شان سارے ولیوں اور اقطاب میں ایسی ہوگی جیسے میری شان سارے نبیوں اور رسولوں کے درمیان میں ہے. فرمایا آقا نے کہ جیسے میری شان نبیوں اور رسولوں کے درمیان میں عالی ہے، ویسے ہی تیرے بیٹے عبد القادر کی شان سارے ولیوں اور اتقیاء کے درمیان بلند و بالا ہوگی. اس لیے کیا ہی خوب کہا گیا ہے، غوث العظم درمیان اولیاء چو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء. غوث العظم جب تشریف لائے، جس شب میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، جلوہ گری ہوئی، ولادت ہوئی، اس رات میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے. اس شب میں کوئی لڑکی نہ پیدا ہوئی. جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے جیلان میں، اطراف و اکناف میں، وہ سارے 1100 کے 1100 غوث العظم کی برکت سے سب کے سب اولیاء اللہ ہوئے. اللہ نے غوث العظم کی برکت سے ان سب کو اپنا محبوب ولی بنایا. اللہ اکبر. شعبان کی 29 تاریخ تھی. مطلع صاف نہ ہونے کی بنیاد پر رمضان شریف کا چاند نظر نہیں آیا تو لوگ غوث العظم کے گھر پہنچے کہ معلومات کریں کہ آج پہلا روزہ ہے یا نہیں ہے. تو غوث العظم کی والدہ ام الخیر فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، چونکہ میرا بیٹا عبد القادر سحری کے وقت سے لے کر اب تک دودھ نہیں پیا ہے، میرا بیٹا سحری کے وقت سے اب تک دودھ نوش نہیں کیا ہے. غوث العظم پیر ماں پیر جہاں کی یہ سیرت مبارکہ سن کر لوگ چلے گئے. بعد میں پتا چلا کہ واقعتاً
کل چاند نکل چکا تھا، آج رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہے، تو پورے زمانے میں وہاں یہ مشہور ہو گیا کہ شریفوں کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے غوث الاعظم کی! غوث الاعظم کا کیا رتبہ بلند و بالا ہے! اسی لیے تو کہنے والے کیا خوب کہتے ہیں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ اور غوث الاعظم نے پوری دنیا کے لوگوں کو ذہن دے دیا، بالخصوص اپنے غلاموں کو سبق دے دیا کہ اے میرے غلاموں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے نقش قدم پر چلنے والوں، دیکھو میں تمہارا آقا عبد القادر دودھ پینے کے وقت بھی رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رہتا تھا، جبکہ بچہ غیر مکلف ہوتا ہے، اس پہ روزہ فرض نہیں ہوتا، مگر پھر بھی میں تمہارا آقا عبد القادر رمضان شریف کے ایام میں، میں شیر خارگی کے عالم میں بھی دن میں دودھ نہیں پیتا تھا۔ تو اے میرے دیوانوں، تم بھی رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھو، اگر میرے سچے غلام ہو تو روزے کی پابندی کرو، اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو روزے کی پابندی کر کے اللہ رسول کو راضی کرو۔ غوث الاعظم پیر ماں پیر جہاں کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے کہ ایک بار آپ کی بارگاہ میں آپ کی دائی آئی جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، آ کر عرض کرتی ہے اے ماہتاب قادریت، آفتاب ولایت، جب آپ کے بچپن کا زمانہ تھا تو میری گود میں کھیلتے کھیلتے کبھی اڑ جاتے تھے، جست لگا لیتے تھے، اور آپ بلندی پر پہنچ کر چاند میں چھپ جاتے تھے، تو اے ماہتاب قادریت، کیا اب بھی آپ چاند میں چھپتے ہیں؟ تو غوث الاعظم نے ارشاد فرمایا، مسکرا کے فرمایا، امی جان، وہ عبد القادر کے بچپن کا زمانہ تھا کہ میں آپ کی گود سے اڑ جاتا تھا، چاند میں اور سورج میں چھپ جاتا تھا، لیکن آج اللہ نے عبد القادر کو ایسا رتبہ بلند دے دیا ہے، ایسی عظمت و شان سے نوازا ہے کہ ایسے ایسے ہزاروں چاند، ہزاروں سورج بھی آ جائیں تو عبد القادر کے دامن میں سما جائیں، عبد القادر کے دامن میں چھپ جائیں گے اور ان کا پتہ تک نہیں چلے گا۔ غوث الاعظم کی شان کا یہ عالم ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا۔ اور غوث الاعظم کی شان، سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا، میرے آقا یہ بتائیے آپ کو دنیا میں کیسے معلوم ہوا، دنیا میں کون سی علامت آپ نے دیکھی جس سے آپ کو پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو فرمایا غوث الاعظم نے، جب میں مکتب جاتا تھا، جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ میرے دائیں بائیں فرشتے چلا کرتے تھے، اور جب میں مکتب میں درسگاہ کے قریب پہنچتا تھا تو فرشتے آواز دیتے تھے، اے پڑھنے والو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ دے دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ تب مجھے پتا چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، دنیا کی اس علامت کو دیکھ کر پتا چلا، ورنہ غوث الاعظم کو اللہ نے بہت پہلے ولی بنا دیا تھا۔ عالم ارواح میں بھی بہت سارے آپ کے کمالات کا ظہور ہوا جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! غوث الاعظم کی شان کا یہ عالم ہے، اللہ نے ایسی ولایت سے نوازا ہے کہ غوث الاعظم جب مکتب میں پہلی بار پڑھنے گئے اور استاذ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھنا شروع کیا تو قرآن مجید کے 18 پارے زبانی پڑھ کے سنا دیے۔ استاذ نے کہا، شہزادے اور آگے پڑھو، اور آگے تو پڑھو۔ تو غوث الاعظم نے فرمایا، بس اتنا ہی مجھے یاد ہے۔ کہا، یہ بتاؤ یہ 18 پارے تمہیں کیسے یاد ہو گئے؟ تو غوث الاعظم نے فرمایا کہ میری ماں 18 پارے کی حافظہ ہیں۔ سبحان اللہ! میری ماں کو قرآن کے 18 پارے زبانی یاد ہیں۔ جب میری ماں صبح اٹھتی تھی تو نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں روزانہ 18 پارے کو دہرایا کرتی تھی، تو میں ماں کے شکم میں اپنی ماں کی زبان سے قرآن کو سن کر کے 18 پارے کا حافظ ہو گیا، 18 پارے زبانی یاد کر لیا۔ اللہ اکبر! غوث الاعظم کی یہ شان ہے، اللہ نے ایسی بلندی عطا فرمایا ہے، اتنے بلند و بالا ہیں تمام ولیوں میں غوث الاعظم کہ آپ نے سنا ہوگا رد المحتاج شریف کا حوالہ کہ خانہ کعبہ ولیوں کی زیارت کے لیے جایا کرتا ہے۔ بحر الرائق جلد اول کے اندر بھی ہے کہ خانہ کعبہ ولیوں کی زیارت کے لیے مکہ سے اٹھایا جاتا ہے، مگر غوث الاعظم کا مرتبہ یہ دیکھو، غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی شان دیکھو۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں، کل قطب یطوف بالبیت سبعا وانا البیت طائف بخیامی،
ہر قطب مکہ جا کر خانہ کعبہ کا 7 بار طواف کرتے ہیں، ہر ولی مکہ جا کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن اللہ نے مجھ کو ایسا ولی بنایا ہے کہ خود کعبہ میرے در کا طواف کرتا ہے، کعبہ میرے خیموں کا طواف کرتا ہے۔ تبھی تو اعلی حضرت کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، یہ اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ اللہ تعالی غوث الاعظم پیر ماں پیر جہاں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلائے، غوث الاعظم کے صدقے میں ان کی برکت سے ان کے وسیلے سے مولا تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، مولا تعالی غوث الاعظم کے صدقے میں ان کے وسیلے سے ہم سب کو کرونا وائرس اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، مولا تعالی تمام ایمان والوں کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے اور غوث الاعظم کا سچا غلام بنائے، اور قیامت کے میدان میں غوث الاعظم کے مریدوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔